السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ہے اربعین نووی اور حدیث ہے، آج کی حدیث کا ٹاپک ہے تقدیر اور توکل۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند مفید باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ پہلی کہ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اگر بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے احکامات کے متعلق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حفاظت سے یہاں مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات کم کر دیتا ہے، نیکی پر چلنا آسان کر دیتا ہے، اور وہ بندہ حفاظت سے چلتا رہتا ہے نیکی کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جب انسان اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لحاظ سے فرما بردار بن کے چلتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کے ساتھ موجود رہتا ہے، اس کی اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے کر، سوال کر۔ جب انسان کو کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ جب تو مدد طلب کر تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ اور یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نقصان نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ اور اگر سارے لوگ جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیح سے خوش ہو چکے ہیں۔ پھر ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا، اور ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد شادی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں۔ اگر آج ہم اس کو پوری طرح سے اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی اور آخرت دونوں روشن ہو سکتی ہے۔ تو اب نصیحتوں کو ذرا سا اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو پہلی نصیحت تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو دیکھیں، انسان جو ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق۔ ہمیں جو کچھ نعمتیں دنیا میں ملی ہے صرف اللہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ تو انسان اگر اس احساس کے ساتھ کہ میں آزاد نہیں ہوں دنیا میں، حالانکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت ارادی دی ہے کہ ہم چاہے تو اللہ کے فرما بردار بنتے رہیں، چاہے تو ہم اللہ کے نافرمان بنیں، لیکن ظاہر دونوں صورتوں میں ہمارا انجام پھر اسی لحاظ سے ہوگا۔ تو اگر انسان اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ میرے اللہ کو جو بھی ناپسند ہے میں اس سے دور رہوں، تو پھر نہ صرف اس کی آخرت سنور جائے گی بلکہ اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اللہ کی احکامات کی پابندی اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میری دنیا میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، مجھے روزی بھی کمانی ہے، مجھے دنیا کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی ہے، مجھے گھر بھی چلانا ہے۔ عورت یہ سوچتی ہے
مجھ پر شوہر کی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر فلاں ذمہ داری ہے، فلاں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ اس لیے ہم اکثر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اگر احکامات کو ہم سب سے اوپر رکھیں گے انشاءاللہ، اور بعد میں ہم اس کے اندر رہ کر ہم باقی کے چیزیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں آسانی فرما دیں گے. یہ مطلب ہے یہاں پر کہ انسان اللہ کو نہ چھوڑے. اور دیکھیں بعض اوقات جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے صرف دنیا کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ بطور سزا اس کو دنیا میں اتنا زیادہ بزی کر دیتے ہیں، اتنا مصروف کر دیتے ہیں دنیا میں اس کے لیے کہ اس کو سر اٹھانے کی فرصت ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ اس نے چوز ہی کیا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو پھر دنیا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ وہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگتا ہے. اور جب ہم نیکی کی طرف آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ میں پہلے اللہ کے احکامات کی پابندی کروں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں باقی چیزوں میں بھی آسانی فرما دیتے ہیں ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا سورہ طلاق میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ انشاءاللہ، مجھے تو تجربہ ہے میری زندگی میں کہ میں اگر کسی بات میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لوں کہ نہیں مجھے بس یہ چیز، میرے پاس یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، تو میں یہ کام کرتی ہوں، اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، تو پھر ہمیشہ اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں کہ پھر مجھ سے نیکی ہی ہٹ جاتی ہے، نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سستی طاری ہو جاتی ہے، یا وہ موقع ہی نہیں آتا کہ میں نیکی کا کام کروں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر کبھی ایسے ہونے لگے کہ اب آپ کو آپ سے غلطی ہو گئی اور اب نیکی کا کام مشکل لگنے لگا ہے، تو بہت اللہ سے پلٹ کر اللہ کی طرف پلٹیں، بہت دعا مانگے، استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں. جتنا ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہوں گے ہمیں یہ حقیقت زیادہ واضح نظر آئے گی. دیکھیے دنیا میں زیادہ تر لوگ اتنے دنیا میں مصروف ہیں کہ وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقوق کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پسند کیا ہے کہ میں یہ زندگی گزاروں. ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا. اگر کوئی کہے بھی تو ان کو برا لگتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی بہت بزی ہے، ہمیں تنگ مت کرو. لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو پکڑ کے رہتا ہے، اللہ سے واسطہ مضبوط کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، اس کے لیے حفاظت کرتے ہیں اس کی، اور اس کے لیے سیدھے راستے پر بھی وہ چلتا ہے اور اپنی دنیا بھی سنوار لیتا ہے. تو صحابہ کرام جو تھے وہ اس بات سے بہت ہی زیادہ ان کو احساس تھا، ان کا مضبوط تعلق تھا اللہ سے، اللہ پر یقین رکھتے تھے. تو اس کے بارے میں کچھ صحابہ کے واقعات ہیں. یہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اس کی مجھے سند نہیں ملی ہے، جی میں آپ کو سند کے ساتھ ہی چیزیں بتاتی ہوں، مگر اس کتاب میں یہ واقعہ درج ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سفر میں تھے، جنگل میں تھے، تو ایک شیر آ گیا سامنے، اور شیر جیسے لگا کہ حملہ کرے گا. تو سفینہ نے ان سے کہا کہ اے شیر، یاد رکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں اور خادم ہوں، تو کیا تم مجھے کھائے گا؟ چنانچہ ان کا بیان ہے کہ شیر نے حملے سے رک گیا اور گردن جھکا کر ان کے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس نے ان کی نگرانی کی تاکہ کوئی دوسرا جانور انہیں پریشان نہ کرے. یہ مشہور واقعہ ہے، میں نے اور جگہوں بھی پڑھا ہے لیکن مجھے اس کی سند نہیں ملی ہے. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مشکل ہے کہ جانور تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ویسے بھی انسان ہی کو ارادہ ملا ہوا ہے. جانور تو ہر جانور اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہے. تو اگر ایسا واقعہ ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، جنگل میں رات کو ان کو ٹھہرنا پڑا، تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے
کیا کہتے ہیں سربراہ تھے، تو انہوں نے جو اعلان کیا زور سے کہ ہم یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ آج رات جنگل میں قیام کر رہے ہیں، لہذا تمام جانور جنگل کو خالی کر دیں۔ تو یہ اعلان سنتے ہی تمام جانور اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے باہر چلے گئے۔ دیکھیے اس واقعے کی بھی میرے پاس سند نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن یہ بات بھی ہمیں جس کو یقین ہے اللہ پر تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، اس کی حدیث اس کی سند ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے واقعے کی میرے پاس سند ہے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، حضرت ابو عبید اللہ کی سربراہی میں 300 آدمی کا لشکر نکلا تھا۔ اب ان کے پاس وسائل بہت کم تھے، شروع کا اسلام کا زمانہ تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھے ان کے پاس، تو حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک ایک کھجور تمام صحابہ میں ہر دن بانٹتے تھے، اور وہ ایک کھجور کھاتے اور اس کی گٹلی کو سارا دن منہ میں رکھتے تھے اور پانی پی لیا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے جھاڑ کر پانی میں ڈال کے اس کو بھگو کے پیتے تھے۔ اب اس حال میں ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنے کام میں تھے، لشکر میں تھے، تو بھوک سے بے حال تھے۔ ایسے میں سمندر کے قریب سے گزرے تو ایک بڑا سا ٹیلا سا نظر آیا، قریب جا کے دیکھا تو یہ ایک سمندری کی ویل مچھلی تھی یا کوئی ایسی مچھلی تھی، اس کا نام امبر انہوں نے لکھا ہے، تو وہ بڑی ہوئی تھی کنارے پر، تو انہوں نے اس مچھلی کا گوشت کئی دنوں تک کھایا، اور اس میں اتنی بڑی جسامت تھی اس کی آنکھوں کے گڑے میں ہی اس سے وہ لوگ چربی نکالتے رہے اور استعمال کرتے رہے، اور اس کا جب خالی ہو گیا تو اس کے اندر 13 صحابہ اس میں بیٹھ سکتے تھے، اتنا بڑا گڑا تھا صرف آنکھ کا، اور اس کی پتلیوں کی اتنی بڑی چوڑائی تھی کہ ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا سوار اس پر سے گزر جائے۔ اور یہ واقعہ صحیح ہے، یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، لمبی حدیث ہے۔ پھر جب صحابہ کرام تھوڑا گوشت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے اس کا، اور آپ نے بھی اس میں سکھایا تھا، اور اللہ آپ نے فرمایا کہ ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص رزق کا بندوبست کر دیا تھا۔ دیکھیں سبحان اللہ کے کام پر نکلے، اللہ کے بھروسے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے امید بھی نہیں تھی، وہاں سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا رزق کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، مردہ، ورنہ تو دنیا میں ہم جو جانور ہوتے ہیں، زمین کے جانور مردہ ہم نہیں کھا سکتے، لیکن سمندر کی مچھلی جو ہوتی ہے وہ مردہ حلال ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ایک مقولہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا بن جائے تو اللہ پھر اس کا، جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت فرماتا ہے اور اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ آج دیکھیے بہت سے لوگ صرف بہت سی حرام چیزوں میں صرف اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ ہم حرام چیزوں سے بچ بھی سکتے ہیں اور اللہ کی مدد ہمیں مل سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اصحاب الاخدود کا ہے، یہ قرآن میں یہ سورہ موجود ہے۔ اس میں ایک لڑکا تھا مسلمان، تو اس کو مارنے کی بادشاہ نے، جو بادشاہ تھا وہ لیکن مشرک تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ بچہ اتنا مشہور ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا اس بچے کو ختم کر دے، لیکن کسی طرح سے مار نہیں پا رہا تھا۔ جب بھی اس کو مارنے کے لیے جاتے تو مارنے والا خود ہی مر جاتا تھا۔ پھر یہاں پر تو پوری بات موجود نہیں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس بچے نے خود ہی کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کے مار، تو اللہ کی مرضی سے میں مر سکوں گا۔ تو پھر اس نے ایسا کیا، بسم اللہ اللہ کے نام سے لے کر کرا تو بچے کو مار سکا۔ اسی طرح حضرت جریر کا ایک واقعہ مشہور ہے، یہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے اللہ کے، یہ اہل کتاب میں سے تھے،
تو ان کے اوپر ایک عورت نے بدکاری کا الزام لگایا. یہ بھی صحیح واقعہ ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. تو بدکاری کا الزام لگایا تو اب تمام لوگ جو عزت کرتے تھے جو کی وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کا عبادت گاہ کو توڑنے کے لیے آ گئے. حضرت جریر نے کہا کہ تم اس بچے کو لاؤ. جب بچے کو لایا گیا تو دودھ پیتا بچہ اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے. تو اللہ کے حکم سے بچے نے اپنے باپ کا نام بتا دیا اور حضرت جریر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بری کیا اس الزام سے. تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑتا, اللہ تعالیٰ ضرور حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنے توکل دے اپنی ذات پر کہ ہم جو ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. پھر دوسری نصیحت یہاں پر کہ ابھی تک تو یہی تھا کہ اللہ کے ہم جب اللہ کی بات مانتے ہیں, اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, اللہ کی عبادت اخلاص سے کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے لیے موجود ہوتا ہے. اب دوسرا آپ کی دوسری نصیحت جو تھی وہ تھی کہ جب بھی تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر. تو اس کے بارے میں ایکچولی توحید کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بھی سکھایا گیا ہے. ہر نماز میں ہم کیا کہتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا ہر رکوع میں. تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اپنی ہر مشکل میں اللہ سے مدد سوال کرنا چاہیے. ہاں دوسرے انسانوں سے ہم سوال کر سکتے ہیں, بعض اوقات ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن وہ یہ یقین رکھنا کہ بغیر اسباب کے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. اللہ بغیر اسباب کی مدد کرتا ہے, باقی جو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب کے ذریعے ہماری مدد کر سکتے ہیں اور اسی حد تک کر سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا اذن ہو. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کی درگاہوں پر جا کر مانگتے ہیں, تو یہ شرک ہے, یہ الاؤڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت تو پڑتی ہے, ظاہر ہے ایک دوسرے کی ضرورت تو پڑتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے ہمیں کہ ہم نیکی اور خیر کے بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن یہ یقین رکھنا کہ ہماری ہر مشکل کوئی آسان کر دے گا, نہیں. انسان جو درگاہوں پہ جا کر بچہ مانگتا ہے, اب بچہ دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے. اسی طرح کسی کی تنگدستی دور کرنا یہ اللہ ہی کی کام ہے, کسی کو صحت دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے. اس طرح کی چیزوں میں اگر انسان کسی دوسرے کے پیچھے, دیکھیے ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارا یہ نیت نہیں ہوتی ہمارے دل میں کہ ڈاکٹر شفا دے گا ہم کو. ڈاکٹر کے پاس اللہ نے علم دیا ہے, ہم اس کے علم پر, اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو ہمارا جو بھی طبیعت کا مسئلہ ہے, ہماری جو بھی صحت کا پرابلم ہے, وہ اللہ اس کو سمجھ دے گا اور اللہ کی مدد سے وہ ہمیں کوئی ایسی دوا دے گا. تو ہمیں اپنا عقیدہ اس معاملے میں بس درست رکھنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے بندہ جب سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے, حیا آتی ہے. جب بندہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے شرم و حیا والے ہیں کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ بندے کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور اس کی دعا قبول نہیں کرتا, جب تک کہ بندہ کوئی ایسی دعا نہیں مانگ رہا جو کہ شرعی طور پر جو نامناسب دعا نہیں مانگتا, تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو یہ حدیث بھی ہے, ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت حیا رکھنے والے ہیں, حیا کرم ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے. تو ہم جب دعا مانگے تو پورے اعتماد کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور قبول کرے گا, ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہم نے تو دعا مانگی, میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. نہیں, یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعا جو ہے بعض اوقات فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول صرف اس لیے نہیں فرماتے کہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے کہ ابھی یہ دعا ہمارے لیے قبول نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوئی مشکل اور آسان کر دیتا ہے. اور بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آخرت کے لیے بچا رکھتا ہے کہ ہمیں آخرت میں، دنیا میں نہیں ملا اس کا اجر لیکن آخرت میں اس کا بہت سارا اجر و ثواب ملے گا. تو دعا ہمیشہ مانگے تو پورے اعتماد سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ضرور سنتا ہے اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تہجد کے وقت، ہر رات کو جب فجر سے پہلے آسمان دنیا پر آ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے، کیا کوئی ہے جو مغفرت کا طالب ہے، میں اسے معاف کر دوں، کیا کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں، یا کوئی ہے سائل کہ میں اسے عطا کروں. تو ہمیں یہ وقت جو ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ فجر کے لیے تو ہم اٹھتے ہی ہے نا. اگر ہم تھوڑا سا پہلے اٹھے، فجر کی نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اور بیٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے دعائیں مانگے، تو یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، آمین. تو اسی طرح دیکھیے بندہ جو ہے، ہم تمام انبیاء کرام، حالانکہ وہ انبیاء تھے لیکن انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھو میرے یہ نیک بندے بھی مجھ سے دعا مانگتے تھے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے دعا مانگنا. حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو اس دعا کو کثرت سے مانگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ دعا، اس دعا کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی بخشش کر دی تھی جو انہوں نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں قصہ بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے کلمات سکھائے اور انہوں نے ہم سے دعا مانگی، تو یہ کلمات سکھائے تھے. ٹھیک ہے، یہ دعا ہے. اس کے بارے میں ایک غلط جھوٹی حدیث بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر دیکھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کیا تھا. ایسی یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو حدیث ہے وہ بالکل جھوٹی اور من گھڑت حدیث ہے. اصل کیا دعا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ یہ والی جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہم، تو تو ہمیں معاف فرما دے. اور دیکھیے یہ انبیاء ہیں، انہوں نے بھی اپنی غلطی کو پہچان کر اللہ سے مانگی دعا. تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بڑی خطائیں ہوتی ہیں، مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، مگر تو میری اصلاح کر دے اور تو میری گناہوں کو معاف فرما دے. تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور اللہ سے معافی مانگ لے. حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہمیں مثال دی گئی قرآن میں کہ جب ان کی قوم نے کسی طرح پر بھی ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما لے. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کر کے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا. لیکن دیکھیے لوگ یہاں اس دعا کا وظیفہ بنا لیتے ہیں کہ اس کو اتنے لاکھ دفعہ پڑھو، لوگوں کو جمع کرو اور بیٹھ کے دانوں پر پڑھو تو تمہارے منت مانو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. یہ طریقہ سنت سے ہمیں نہیں سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے ڈائریکٹ چیزیں سکھائی ہے جو حدیث کے ذریعے سے سنت کا طریقہ ہے، ہماری شریعت کا طریقہ ہے، تو پھر ہمیں بیکار میں ان طریقوں پر نہیں جانا چاہیے جو اللہ نے ہمیں نہیں سکھائے، اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھائے.
تو اگر خدا نخواستہ کبھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی محسوس ہو تو پھر اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائے اور اسی دعا کو پڑھتے رہے، بغیر گنے پڑھتے رہے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر کے آپ کی پریشانی کو حل کر دیں گے۔ دیکھیے اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو دیکھیے جب ہمارا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، ہماری کوئی بات بہت مشکل آ گئی ہوتی ہے، تو ہم اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو لائے، اپنے آپ کو کمتر سمجھے اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مجھ سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر تو پاک ہے، تو مجھے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مشکل کو حل کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر انسان اٹھا کے اپنی پریشانی ہے، اپنا غم ہے، اپنے گناہ ہے، اور ہم 100 لوگوں کو گھر میں جمع کر کے ان کو بٹھا دیتے ہیں، سارا دن ان سے یہ دعا پڑھواتے ہیں، اور لوگ بعض اوقات تنگ آ کر وہ پڑھے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ یاد نہیں سوچ رہے ہوتے، بس دانے پر دانے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ختم کروا لیا تو سب ہماری مشکل حل ہو گئی۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تو اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی مشکل آتی تھی، ہاں بالکل، جب کبھی مشکل آتی تھی آپ فوراً اللہ سے دعا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، یعنی کہ جب پریشانی بھی ہے، دکھ بھی ہے، مشکل بھی ہے، مگر وہ پھر بھی دوسرے دروازے کٹاتا ہے اور اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، دنیا میں آپ کسی کو بار بار جا کر مانگے، ایک بار مدد کرے گا، دوسری بار کرے گا، پھر وہ ہم سے منہ چھپائے گا کہ بھائی یہ تو اس بندے کا تو کام ہے، ہر وقت پیچھے ہی پڑا ہوا رہتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگے، اور اللہ سے ہم نہیں مانگتے، ہم لوگوں سے مانگتے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا سہارا سمجھیں۔ ایک شعر ہے، لا تسأل بنی آدم حاجتہ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، نہ تو سوال کر بنی آدم سے اپنی حاجت کا، اپنی ضرورت کا، بلکہ اس سے سوال کر جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ ناراض ہو جاتا ہے اگر تو اس سے سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وابن آدم حین یسأل یغضب، اور جب بندوں سے تو بار بار سوال کرتا ہے تو بندے تو اس سے غصہ کرتے ہیں، تجھ سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا شعر تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی ہے ہم کو کہ جب بھی تم دعا مانگو صرف اللہ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ کام نہ کرے، کچھ نہ کوشش کرے، بیٹھ کے بس دعا مانگنا شروع کر دے، نہیں، ہمیں اپنا کام ضرور کرنا ہے، ہمیں اپنے محنت ضرور کرنی ہے، لیکن امید ساری اللہ سے لگانی ہے اور دعا اللہ سے مانگنی ہے۔ پھر یہاں دوسری بات، اللہ سے مدد مانگنا، تو مدد مانگنے کے لیے ہمیں ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پڑھے قرآن میں، جب ہر نماز میں، تو اپنے دل پر زور دے کر سوچے کہ واقعی میں ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں، بلکہ ذہن میں یہ لایا کریں کہ اللہ میں تیرے احکامات پر چلنا چاہتا ہوں، میں تیری فرما برداری کرنا چاہتی ہوں، مگر میں بہت کمزور ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، مجھ سے نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری مدد کر، ٹھیک ہے؟ بیکاز یہ جو جملہ ہے بہت پاورفل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے، صرف تیری عبادت، تو اس عبادت میں اللہ کی تمام فرما برداری آ جاتی ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، یہ سارا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ میں تو چاہتی ہوں میں صرف تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں، تیری رضا حاصل کروں، لیکن میں کمزور ہوں،
یا اللہ میں تیری ہی مدد چاہتی ہوں. انشاءاللہ ہم اس طرح سے دعا سوچ کر دعا کریں گے ہر نماز میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے گا اور ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے فرما برداری کے کام کریں انشاءاللہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ تم میرے اللہ کے سوا دوسروں سے مت مانگو کیونکہ وہ کمزور سہارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. اگر فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہی بخشنے والا ہے مہربان ہے. تو ہمیں اللہ پر توکل پورا دل سے کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان ہے ٹھیک ہے. یہ ہمارے ایمان کی تازگی ہے ایمان کی شرط ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں. اور دیکھیں ویسے بھی انسان جو ہے نا اگر اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اس کو پھر یہ چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے کیسے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہمیں ہر لمحہ یہ احساس رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے واپس. پھر یہاں پر سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ان پکارنے والوں کی. یعنی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں جا کے دیکھیں ہم سمجھتے ہیں صرف کافر ہی شرک کرتے ہیں لیکن آج بہت سے مسلمان بھی شرک کرتے ہیں. جا کے درگاہوں پر مانگتے ہیں. جا کے آپ مسجد میں چلے جائیں تو مسجد میں بھی اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگ آپ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کے در پر بیٹھا ہے وہاں بھی اس کو اللہ پر توکل نہیں ہے وہ دوسروں سے مانگ رہا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حال کی پکار کا جواب دے تو وہ پکارے اور وہ تکلیف کو ہٹا دے. دیکھیے یہ جو آیت ہے سورہ نمل کی اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک کسی نیک بندے کو اللہ کے نیک بندے کو کوئی ڈاکو یا کوئی ایسا مطلب کوئی یا ڈاکو اس کو بہانے سے اس سے رائڈ مانگ کر اس کو ایسی جگہ پر لے گیا اور پھر تلوار نکال لی تاکہ اس کا مال اور اس کا جانور جس سواری کا جانور لے لے اس سے. تو اس نے کہا کہ بھائی تو میرے سامان لے لے میری سواری لے لے مگر مجھے مت مار. تو اس نے کہا نہیں میں تجھے ماروں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے مجھے نماز 2 رکعت پڑھنے دے. تو جب اس نے نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی اس کو کچھ اتنے گھبراہٹ میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی بس اس سے یہ دعا نکل گئی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو اس نے اتنے میں ایک سوار دور سے آیا اور اس نے آ کے اس آدمی کو تلوار سے مار دیا ڈاکو کو اور یہ چلا گیا. وہ آدمی کو کچھ بغیر کہے ہوئے چلا گیا. تو اب واللہ عالم یہ واقعہ بھی مشہور ہے. مجھے اس وقت میں نے اس کی سند نہیں دیکھی ہے لیکن بہرحال ہمیں اتنا تو بھروسہ ہے اللہ پر کہ جب انسان دیکھیں ہم خود جب بالکل بعض اوقات زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں کہ بہت ہی دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور ایسے میں ہم پورے اللہ کی طرف دھیان چلا جاتا ہے اور دعا مانگتے ہیں تو فوراً سے ہمیں اللہ لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. انشاءاللہ مجھے تو ہمیشہ یہ تجربہ ہوتا ہے اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پیار بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی مشکل جو بات ہمیں لگتی ہے کہ اب یہ پریشانی اب ہٹے گی نہیں یہ مشکل نہیں دور ہوگی یہ معاملہ نہیں سدھرے گا اور ایک دم سے دعا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کر کے وہ پریشانی جیسے بادل کس طرح سے چھٹ جاتے ہیں اس طرح سے پریشانی ہٹ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پر بھروسہ کر کے دعا مانگنے کی عادت اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے تو ہمیشہ اسی میں بہتری ہے ہمارے لیے. پھر یہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور وصیت ہے
وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ اسی بلکہ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جب بھی مانگو تو صرف اللہ ہی سے مانگو، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم وسائل کے ذریعے دوسروں کی مدد مانگ سکتے ہیں، تو وہ صرف یہ وسائل کی حد تک ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو کچھ سبب اسباب دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے اسباب کے ذریعے ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اللہ پر بھروسہ، توکل، کہ انسان کو ہر حال میں یہ سوچنا چاہیے. دیکھیے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اگر فلاں یہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، ہم بڑی مختلف قسم کی وجوہات لیتے ہیں. ایون کوئی مر بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ڈاکٹر صحیح نہیں تھا، فلاں وقت پر ان کو مدد نہیں ملی، فلاں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا. لیکن اصل میں جو ہوتا ہے وہ توکل اللہ پر ہمارا ہونا چاہیے کہ جو ہونے والی بات ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں ہم جو ہے اپنی کوشش کر سکتے ہیں، بس باقی بھروسہ اور توکل اللہ پر ہے. تو یہ سورہ یوسف میں علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، کہ میرا اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی طرح وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہاں بلیم نہ کریں، نہ اپنے حالات پر نہ بیٹھ کے افسوس میں. دیکھیے بعض اوقات اس میں ہماری جان عادی ہو جاتی ہے افسوس کرتے کرتے کہ یہ کام ایسا ہو گیا اس لیے کہ فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کہہ دیا تھا. مگر ہم اگر اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حکمت بھی بتا دے گا کہ یہ کام کیوں ہوا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہیں، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پھر کافی ہو جاتا ہے. اتنی ساری آیات ہیں، یہ ساری آیت ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب نے سکھایا کہ جب مومن ہوتا ہے تو وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے، اور جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پرندے اٹھتے ہیں صبح میں اور وہ نکلتے اپنے گھروں سے تو اللہ ہی انہیں ان کا اناج دیتا ہے اور وہ خالی پیٹ نہیں جاتے. اور ہم بھی اللہ پر ہی بھروسہ کریں. اور اوور آل اس حدیث نے ہمیں کیا سکھایا کہ ہمیں اللہ سے تعلق زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھول کے اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم بہت غلط کر رہے ہیں. پھر تقدیر اللہ نے لکھی، اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ تقدیر اللہ نے لکھی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات ہمارے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں ملی، فلاں کو یہ کیوں ملی. لیکن ہمیں تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. تو تقدیر یہی ہے اللہ کا فیصلہ ہے. ہاں دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. دیکھیے بعض اوقات انسان یہ کہے کہ بس اب میری تقدیر ہی ایسی ہے میں کیا کروں، یہ نہیں مطلب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں کرتے رہنا چاہیے. دعاؤں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تقدیر بھی بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ چاہے تو اللہ بدل سکتا ہے مگر انسان نہیں بدل سکتا. ہمیں اور صبر، ہاں بالکل شکر اور صبر سے مشکلات جب مشکل آ ہی پڑے. دیکھیے مشکل مانگنی نہیں چاہیے انسان کو، لیکن جب مشکل آ جائے تو صبر کر کے اللہ پر بھروسہ کریں تو انشاءاللہ ہماری مشکل آسان کرنے والا اللہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یسرا نہیں چاہیے آج تو بھول جاتی وقت پر. انما العسرا آپ لوگوں کو آتی ہے انشاءاللہ یہ آیت کہ اللہ پر بھروسہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب مشکل ہے تو مشکل کو آخری نہ سمجھیے کہ مشکل کبھی نہیں چلے گی. اللہ پر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. اور اب آخر میں یہ بات کہ دیکھیے
انسان کو یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہے. میں نے جو کچھ بتایا آپ کو پتہ ہے, لیکن یاد دہانی ضروری ہے. ہمیں خود کو بھی یاد دلانا چاہیے اور دوسروں کو بھی, اور ہمیں مضبوط تعلق اللہ سے کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہے تو پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ایمان کی نعمت دی ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں اپنا احساس دلایا ہے تو اس نعمت کی قدر کر کے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم غافل ہو جاتے ہیں دنیا میں, لیکن فوراً پلٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس سے ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے اور اللہ سے ہمیں جڑنے والا بنائے. آمین. تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر اتفاق